بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12. ہم نے انسان کو مٹی کے سن سے بنایا. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی دودھ میں تبدیل کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. یہاں پر انسانی تخلیق کے 7 مرحلے ان کا ذکر ہوا ہے. سورۃ التین سے اللہ نے اس کا ذکر شروع کیا، اس کا آغاز کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے ذریعے سے انسان کا آغاز جہاں سے کیا ہے جس اعتبار سے، اور پھر یہ سارے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا بیان کرتے ہوئے اس اعتبار سے یہاں پر لا کر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس بات کو رکھا ہے کہ یہ مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک انسان وجود میں آتا. یہ سارے مراحل کہاں ہیں؟ جو بطن مادر میں طے ہوتے ہیں. سورہ حج بھی مضمون ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے اس مقام پر. وہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو انسانی پیدائش کے اس مرحلوں کو اس طریقے سے بیان کیا تھا. یہاں اضافہ سلالۃ من طین کا ہے، یعنی مٹی سے جو اس کی بات ہے اس کو اضافہ کیا ہے. باقی پھر اس کی جو آگے کیفیات ہیں جس طریقے سے یہ وجود میں آتا ہے اس کو بیان کیا. اور پھر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں، پھر اسے دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. یعنی اس اعتبار سے ثم انشأناه خلقا آخر. تو یہ جو کیفیت ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہے اور پھر وہ کن مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچتا ہے جب دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر جو اس کے جو صفات اس کو جو اوصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور پھر جو کارنامے وہ انجام دیتا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک بوند جو ٹپکائی جاتی ہے اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی اور کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی، یہ سارے کام کس نے کی. تو اسی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں یہاں کہا گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پہلی جو بات ہے فتبارک اللہ، تبارک کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے. تو اس میں یعنی اس کے مفہوم جو ہے کسی ایک جملے سے ایک لفظ ادا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس میں بات ہے کہ بڑھوتری ہے اور نہایت مقدس اور منزہ ہے. جس قدر خیر اور بھلائی کا انسان اندازہ کر سکتا ہے وہ سب کی سب جو ہے اس پر ختم ہے. یعنی اس اعتبار سے جو کام اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں بتائی گئی کہ تخلیق انسانی کے مراحل کو دیکھو اور پھر اس خالق کو دیکھو جس نے یہ سب چیزیں جو ہے اس طریقے سے تمہارے سامنے بیان کی ہے، اور یہ شب و روز یہ چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں. ایک انسان نہیں پیدا کیا بلکہ برابر اللہ تعالیٰ العالمین جو ہے یہ سب کام کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ضرور تم کو مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی جو اتنا سارے کام کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بھی یہ دلیل موجود ہے کہ اس طریقے سے تمہیں پہلے مرحلے پیدا کرتا ہے. تو جب پیدا ہو چکے وہ چیز میں آ گئی، پھر اسے دوبارہ سے وجود میں لانا بارے دیگر کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی جو کام اللہ پہلے کر چکا ہے. اور پھر اس اعتبار سے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنا حکمت کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے اور پھر اس کو انسان کو دنیا میں کارکردگی کے جتنے مراحل سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مواقع دیتا ہے، تو یقیناً پھر اس کا حساب کتاب بھی ہے. تو کہا کہ پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ زندگی، اور پھر اس کے ساتھ تمام روز جزا کی بات، حساب و کتاب کی بات.
آگے فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے. یہ بات طرائق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ راستوں کے معنی میں بھی آتا ہے اور طبقے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی 7 طبقے بنائے اللہ تعالیٰ نے. تو اس اعتبار سے یہ کہیے کہ 7 آسمان کی بات بھی ہے، سیاروں کی گردش کے حوالے سے انسان 7 راستوں سے ہی واقف ہے. تو اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان بھی کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. یعنی تمہاری تخلیق کے تو بات بتائی ہم نے کہ کیسے بنایا، یعنی کس طریقے سے مٹی سے اور پھر اس سے نطفے سے اور نطفے سے پھر کس طرح سے انسان جو ہے کوٹی سے اور ہڈی اور پھر اس کے بعد سارے مرحلے میں زندگی اور پھر یہ روح کا اس کے اندر موجود ہونا، یہ سب چیزیں بڑی چیز محسوس ہوتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو یہ ہے، اللہ نے تو ان آسمانوں کو تخلیق کیا اور اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو یہ جو کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ تو اس سے زیادہ بڑا کام ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ آسمان 7 راستے بنائے، آسمان پر جو اللہ تعالیٰ نے 7 طبق بنا دیے. تو یہ چیزیں بتا دی گئی کہ ایک ایسا تخلیق کار، ایک ایسا بابرکت ہستی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یعنی اس پانی کو دوبارہ غائب کر سکتے ہیں. اس میں جو بات اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جو بات اسے بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں ٹھیک حساب سے پانی حساب کے مطابق خاص مقدار میں پانی اتارا ہے. ابھی پانی اتارنا ایک بارش ہے، بارش کی ہوتی ہے اور ایک خاص مقدار کے اندر برستی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ حد سے زیادہ ہو جائے اور انسان کے لیے اس پانی کا سنبھالنا مشکل ہو جائے. اور دوسری بات یہ بھی اس کے اندر ہے کہ جتنی ضرورت انسان کو، یعنی اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ سارا کا سارا پانی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں زمین پر اتار دیا، یعنی پیدا کر دیا. اب وہ پانی زمین کے نشیب میں، یعنی سمندر جو وجود میں آئے وہاں پر وہ ٹھہر گیا، وہ پانی موجود ہے. اب اسی پانی کا الٹ پھیر ہے، اسی پانی کا الٹ پھیر ہے کہ جتنا آدمی اس پانی کو استعمال کر لیتا ہے پھر وہی پانی دوبارہ واپس آ جاتا ہے، ریسائیکل ہوتا ہے، یعنی پھر انسان فضلات کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں سے، اور پھر وہ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، پھر وہ پانی دوبارہ واپس جو ہے اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے. یعنی اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی جو کہاں جتنا اللہ نے جتنا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا بنا دیا. تو یہ سب جو ہے وہ کہیں کہ ریسائکلنگ کے اعتبار سے حساب نہ ہوتا ہے، پانی کا الٹ پھیر ہے تو اس کے مطابق ہے کہ نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. پھر اسی میں یہ بات بھی سامنے ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، کیسے اس نے کام کیا. یعنی آج کا انسان یہ بات جانتا ہے، آج کا طالب علم جانتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملانے سے یہ پانی بنایا گیا ہے. ہائیڈروجن اور آکسیجن تو موجود ہے، جب ایک مرتبہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر اتنی بڑی مقدار پانی بنا دیا گیا، اب دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پھر اور پانی ایسے بن جائے؟ ہائیڈروجن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، اور پھر جب یہ بخارات کی شکل میں چلا جاتا ہے، اوپر اٹھ جاتا ہے، ابھی بخارات ہیں، تو پھر واپس ہی دوبارہ آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تقسیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ بھی کام نہیں ہوتا. تو جو کام کر دیا ایک مرتبہ اس کے مطابق وہ کام ہے، اب دوبارہ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس اعتبار سے جتنی انسانوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجام دیا. اور پھر اسی اعتبار سے جو کہا کہ ہم نے اس کو ایک مقدار کے اعتبار سے، اس ایک مقدار کے اعتبار سے یہ سارا کام کیا ہے کہ جتنی ضرورت اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام، تو اس پر جتنا انسان غور کرتا چلا جائے تو ایک حکیم کی حکمت جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے. اور ایک قادر مطلق کی جو اس نے جس طریقے سے امر اس کا ہے اور جس طرح کام کو انجام دے رہا ہے، چیزوں کو بروئے کار لا رہا ہے، وہ ساری اس کی جو کارکردگی اور اس کی اعلیٰ شان جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ بارش برستی اور انسان سے کہہ دیا جاتا اب اس طرح سے کیا بارش برستی، کتنی برستی ہے، مونسون کا زمانہ چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اب کہہ دیا جائے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا سال بھر کی 6 مہینے کی ضرورت کا پانی جو ہے وہ جمع کر لے، یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ ممکن نہیں ہے.
کہ جب بارش ہوگی پھر آ جائے گا. یعنی اللہ نے اس کا وہ انتظام کر دیا. پھر جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے بحر منجمد اور اس طریقے سے سب بنا دیے اور پھر پانی زمین کے تہوں کے اندر اور جس طرح سے نکل کر اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں انسان کی ضرورت ہے. یہ سب اسی کی طرف کہ کس خالق نے اس طریقے سے حکمت کے ساتھ ہمارا کام کیا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب اللہ چاہے اس پانی کو ختم کر سکتا ہے, غائب کر سکتا ہے. آپ دیکھیے یہ اس کا نظام ہے, ختم ہو جاتا ہے پھر دے دیتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. پانی زمین میں آپ سطح پانی کی نیچے چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کر کے خاص سطح تک رہتا ہے. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, پتہ چلتا ہے, احساس ہوتا ہے, اللہ پھر سے فراہم کر دیتا ہے, پھر دے دیتا ہے. پھر انسانوں کے لیے یہ چیزیں میسر آ جاتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کسی دور میں کہ انسان پیاسے مر گئے, یعنی انسانوں کو یہ چیز میسر نہ آئی. تو اللہ کا انتظام ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو جمع کیا ہے, اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل لیے ہوئے بھی اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. یہ بات اللہ رب العالمین یہ اپنی نعمتوں کی جو انسان کو مل رہی ہیں اور اس میں پانی کا جو کردار ہے اس اعتبار سے بتایا کہ پھر اسی کے ذریعے سے ساری کھیتیاں اگا رہا ہے. اسی میں تمہارے لیے جو ہے کہیے کہ روزی کا ذریعہ ہے کہ آدمی روزی کماتا ہے, بناتا ہے, سب چیزیں زراعت کے میدان ہیں, معاملات ہیں, یہ سب کام انسان کر رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اسی پیداوار سے آدمی لکڑی حاصل کرتا ہے, غلہ حاصل کرتا ہے, مختلف صورتیں اس میں کاموں کی, روزگار کی انسانوں کے لیے نکل کر سامنے آتی ہیں, معاش کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کام کو انجام دیتا ہے. پھر اسی میں یہ جو بات کی اس کے زیتون کے درخت کی بات کی, اس میں جو کہا ہے اس میں کہ ہم نے جو طور سینا سے نکلتا ہے, اس سے مراد کیا ہے, زیتون کا درخت ہے. اور طور سینا, جہاں طور سینا واقع ہے وہ علاقہ اس کا خاص علاقہ ہے, یعنی اس درخت کی پیداوار کا اس جو ہے خاص علاقہ ہے. اور وہاں بعض ایسے درخت آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال, ان کی ثقافت, ان کی جسامت اور اس کی دیکھ کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی, یعنی اس زمانے سے اتنا یہ اس درخت جو ہے دوام حاصل ہوتا ہے, اتنی کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو وہاں پر پیدا کیا ہے. تو اس میں اس کا تیل بھی ظاہر استعمال کرتے ہیں, اور آج ہم جانتے ہیں کتنا انسان کے لیے مفید ہے یہ, اللہ نے خود اس کا ذکر اس میں کر دیا ہے. اور پھر یہ کھانے کے استعمال, یعنی سالن کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. تو اللہ کی نعمتوں کی بات ہے کہ دیکھو کیسی کیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں اور تم انہیں استعمال کرتے ہو, اور جو منعم ہے, نعمتیں دینے والا ہے, اسے بھول جاتے ہو. یہ کہاں سے آ گئی ہے, کدھر سے تمہارے لیے سب چیزیں جو ہے پیدا کر دی گئی ہیں. تو اس خالق کی طرف سے, اسے مت بھولو, اسے یاد رکھو, یہ بات ہو رہی ہے. پھر مزید آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے, ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں, ان کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان پر کچھ کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. اب یہ جو کہا ہے بات, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ایک چیز ہم تمہیں ملاتے ہیں. اس میں کہا کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں ملاتے ہیں. دوسرے مقام پر آیا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے, دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ چیز, یعنی اس سے ظاہر ہے کہ یہ گائے اور بکریاں, یعنی کہ جو ان کی اس میں مناس کی جو ان کی صنف ہے جانوروں کی, یعنی مویشیوں کی, ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کر دی ہے. اونٹنی کا دودھ بھی ہے, بکری کا بھی ہے, گائے کا بھی ہے. یہ انسان جو ہے اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کے درمیان سے ایک چیز ہم نکال کر تمہیں دیتے ہیں. ایسا کوئی متبادل نہیں, ایسا کوئی متبادل نہیں. کیا چیز اللہ رب العالمین یہ انسانوں کے لیے پیدا فرماتے ہیں, کس بڑی مقدار میں پیدا فرماتے ہیں, کتنی بڑی ضرورت انسانوں کی پوری ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں, ان لوگوں نے آج دیکھ رہے تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا آتا ہے, جو خشک پاؤڈر آتا ہے, اب اس میں لکھا ہے یہ دودھ نہیں ہے.
یہ یعنی جو دودھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس کا متبادل جو انسان پیدا کرنے سے قاصر ہے. وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے وہ چیز جو ہے وہی ہے کہ اس کے اندر جو افادیت ہے، جو چیز اس میں انسان خوشگوار ہے، مزیدار ہے اور انسان اپنی ضرورت اس سے پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ کہاں سے یہ آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے. بس کھانا پینا اور اس کے بعد اپنے معاملات کے اندر محو ہو جانا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ انہی جانوروں سے، مویشیوں سے دودھ پیتے ہو، پھر انہیں کھاتے بھی ہو، یعنی بنا تاکلون، یعنی کھاتے بھی ہو. پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، علیہا وعلی الفلک تحملون، ان پر جانوروں پر، ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. یعنی اس زمانے میں یہی ذریعے تھے کہ انسان جو ہے جانوروں پر سفر کرتا تھا، یعنی بار برداری اور ان کے سواری کے لیے استعمال کرتا، اور کشتیوں پر. تو وہی کو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر سامنے رکھا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ کام بھی انہیں کے ذریعے سے نکلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس انہوں نے تمہیں دی ہیں اور جس اعتبار سے تمہیں دی گئی ہے، تو ذرا کبھی سوچو تو صحیح، اور تو کرو کہ دینے والے نے یہ سب کچھ انتظام کیا ہے، کیا اس کا کوئی مطالبہ بھی ہے؟ اس سب چیزیں کیوں دی گئی ہیں، کس غرض کے لیے دی گئی ہے؟ کوئی اس کا مطالبہ، کوئی اس کا مقصد، کوئی مدعا، کوئی ذمہ داری، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. اس کی طرف رجوع کریں، دیکھیں اپنے خالق کو، اپنے منعم کو پہچانیں، تو پھر اس کی طرف سے آنے والی ہدایات بھی سامنے آتی ہے کہ بتاتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کو استعمال کرو اور یہ کام تمہارے ذمے، ان کاموں کو تم انجام دو. ساری کائنات تمہارا کام کر رہی ہے تو تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یعنی اس کائنات میں امن قائم کرنا، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ تکوینی طور پر جو چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں اسی طرح بالکل امن کے ساتھ ہے. اور جہاں انسان کو اختیار حاصل ہو گیا ہے وہیں پر اس نے جو ہے اس اختیار کا غلط استعمال کر کے زمین میں فساد پیدا کر دیا. تو اگر کوئی اس کو بھی اللہ کے حکم کے تحت استعمال کرے اپنے اختیار کو، تو پھر زمین میں امن عدل جو ہے قائم ہوگا. اور اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، یعنی جو احکامات دیے، جو دین دیا، جو طریقہ بتایا، اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے. یہاں پر اس مضمون کو مکمل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب یہ کام تو کیا تھا، ساری باتیں بتائیں، یعنی ضروریات، نعمتیں. اب یہ بات ہدایت کے اعتبار سے تو فرمایا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی یہ متوجہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، غور کرو کہ اللہ رب العالمین یہ دعوت دے رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں پر اختصار کے ساتھ انبیاء کا ذکر آتا ہے اور یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ انہیں کس طرح سے اپنے کام کو انجام دینا چاہیے. تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے رسول کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا وہ کیا ہے کہ الہ واحد کی بندگی، اللہ کی بندگی کرو. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے اور پیچھے ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں پڑھا ہے. اور پھر کہتے ہیں افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو اس سے؟ وہ معبود برا جس نے ساری کائنات بنائی، اس کے سارے کام ہیں، یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیا اس کا انکار کرتے ہوئے، کیا اس کے شریک بناتے ہوئے، ٹھہراتے ہوئے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کی عظمت سے، اس کی خشیت کے حوالے سے تمہارا دل جو ہے دہل جائے کہ تم اس کے خلاف جا رہے ہو، یہ جو کام تم کر رہے ہو؟ تو اس اعتبار سے جو ہے ان کے سامنے بات رکھی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو کہا ان کے سرداروں نے، فقال الملأ، یہ جو ملا یعنی سرداروں کی بات ہے، ان کے قوم کے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے، بس ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. یہ بات جو کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب یہ بات دعوت جو ہے لوگوں کو کے سامنے رکھی، اپنے قوم کے سامنے رکھی ہے، تو قوم کے وہ لوگ جو قوم کے درمیان بڑے بنے ہوئے ہیں، جنہوں کے جو سردار ہیں، جنہوں نے قوم کو اپنا محکوم بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات بتا رہے ہیں کہ یہ جاہلانہ تصور جو پہلے بھی رہا اور اب بھی موجود ہے کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا یا رسول بشر نہیں ہو سکتا.
تو یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ تو تمہارے جیسا ہی ہے، یعنی تمہاری قوم کا آدمی ہے، تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے، پلا ہے، بڑا ہے، سب تم جانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہیں جیسا۔ تو پہلی بات تو یہ پہلا کام، پہلا اعتراض، پہلی جو ہے گمراہی اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے۔ ابھی کون لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی بڑائی جو نہاد جو خود ساختہ ہے، انہیں کوئی استحقاق نہیں ہے کسی کو بڑے بننے کا۔ بڑے بننے کا استحقاق کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی استحقاق ایسا ہے کہ وہ قوم کا سردار بن جائے، اس کا استحقاق کوئی کرائٹیریا، کوئی سسٹم، کوئی بات ہونی چاہیے۔ یہ بات کیا ہے جو بنی ہوئی اس وقت میں؟ تو اب انہیں کیا اپنے اسی کے تحفظ کے لیے تو پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، کہ کوئی رسول کی بات نہیں ہے، یہ تو وہی تمہارے جیسا انسان ہے۔ اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو سب سے بڑا حربہ استعمال کیا گیا ہے اور ہر دور کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بات جب لوگ اصلاح کے لیے جو اٹھتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، تو ان پر فوراً یہ الزام جسمہ کرتے ہیں، ارے صاحب کچھ نہیں، بس یہ تو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی بادشاہت، اپنی لیڈری، اپنی جو ہے چودراہٹ جو ہے وہ جمانا چاہتے ہیں، یہ ان کا پیش نظر ہے، یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، یہ جو ہے حکومت چاہتے ہیں اور حکومت کے، اور دیکھو نیک لوگوں کا کیا کام ہے حکومت سے یار یہ سارے معاملات، اور یہ تو ہے ہی دنیا پرست اور دنیا دا اور فلاں اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے یہ جو ہے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس لیے بنائی جا رہی ہیں تاکہ یہ اقتدار حاصل کیا جا سکے، یہ بڑے بن سکیں۔ تو یہاں بھی وہی کہتا ہے، یہ لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصود کیا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم، ان کا یہ تمہارے اوپر یہ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے۔ یہ جو پرانا طریقہ جاری رہا، اور یہ اس لیے بھی کہ جو لوگ اب جن کا ذہنی سانچہ یہ بن چکا ہوتا ہے کہ ان کی ساری تک و دو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں پر برتری قائم رکھیں، اپنے سارے دھندے وہ اسی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اٹھ کر اصلاح کا کام کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس کا بھی یہی مقصد ہوگا، یعنی یہ بھی یہی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کے اندر خیر کا، صلاح کا، فلاح کا جو ہے پیغامبر ہے اور یہ اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ذاتی مفاد ہوگا، جیسے اپنا ہے تو انسان اپنے اوپر رکھ کر ہی سوچ رہا ہوتا ہے، سارے معاملات جو ہے اسی طرح سے کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ خود اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، خود یہ بنے ہوئے ہیں، اپنے لیے بات بری نہیں ہے کہ ہم بھی اقتدار کے بھوکے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں جبکہ استحقاق کوئی نہیں ہے، یہ ان کے اوپر ہی الزام رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی رسول ہو، کوئی مصلح ہو، یعنی اس کے رسول کی امت کے اندر جو لوگ اٹھے کہ جب وہ اس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اصلاح کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اور جو نظام پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسلام یعنی جو نظام ان کے پاس ہوتا ہے جس صلاح پر مبنی ہوتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی کوششیں کامیاب ہو اور یہ نظام قائم ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ نظام قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ سارے جو اس نظام کو لے کے کھڑے ہوئے وہی نظام کو قائم کریں گے، وہ اس نظام کو قائم کریں گے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ پر واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جب کوئی نبی کامیاب ہوتا ہے تو پیشوا بھی بنتا ہے، اس اعتبار سے اس کے جس دعوت کی کامیابی وہ حاصل ہوتی ہے تو اسے پیشوائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بات کیا ہے؟ اپنے یعنی اقتدار بجائے خود مطلوب ہے یا اپنے مقصد خیر کو حاصل کرنے کے لیے انقلاب یعنی اقتدار مطلوب ہے؟ اپنی ذات کے لیے چاہیے یا اس نظام کے لیے چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی سمام کار جو ہے مصلحین کے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں آنی چاہیے، ایسے صالحین کے ہاتھوں میں آنی چاہیے کہ جو دنیا کا نظام اس طرح سے چلائے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ وہی لوگ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں جو خود ذاتی طور پر شریعت پر عمل کرنے والے، جن کی اپنی زندگی میں شریعت کا نفاذ موجود ہو، یعنی ایسے صالحین کو جو ہے منصب اقتدار پر لایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں اقتدار تو مطلوب ہے، اس لیے کہ نظام اقتدار چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یظہرہ علی الدین کلہ، یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو غالب کرنا کیا ہے؟ اقتدار ہے، لیکن یہ اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اس نظام کے قیام کے لیے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس طرح سے بدل دیتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کے لیے چاہیے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس اعتبار سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس کام کو لے کر اٹھے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، کیا پیغام ہے، کیا معاملات ہیں، وہ چیزیں آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں
بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ یعنی پہلے یہ الزام لگایا رسول نہیں ہے، غلط کہتے ہیں، یعنی بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ دوسرا الزام کیا لگایا، یعنی غلط بیانی کے بعد یہ کہا کہ یہ اقتدار چاہتے ہیں، تم پر اپنی بڑائی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات کیا کہہ دی ہے یہاں پر آ کر، کچھ نہیں، جنون لاحق ہو گیا، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو جملوں میں جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ 900 سال اس پر بیتے ہیں، یعنی 9 صدیاں اس پر بیتی ہیں، اس ساری مدت پر۔ اسے اللہ نے یہاں پر ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ سجاتے سجاتے بالآخر مرحلہ آ گیا کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، جب اللہ سے کہا کہ اے میرے اپنے رب کو پکارا نوح علیہ السلام نے اور کہا کہ میں دبا لیا گیا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ یہاں تو بات یہ ہے رب انصرنی بما کذبون کہ جس پر جنہوں نے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد کر، اب ان پر وہ عذاب آ جائے۔ دوسرے مقام پر یہ بات بتائی ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے۔ یا نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان زمین پر ان کافروں میں بسنے والا ایک بھی نہ چھوڑ، اگر تم نے ان کو رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار ہی پیدا ہوگا۔ یعنی نا امید ہو گئے پوری طرح سے کہ اب اس قوم کے اندر اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصدیق کی، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب بھیجا گیا۔ آگے فرمایا ہے فَأَوْحِينَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ دے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، یہ اب جو ہے غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی پکار کو سنا اور بتا دیا کہ اب اللہ کی طرف سے مدد کیا آ رہی ہے کہ جو وعدے تھے عذاب کے وہ اب ان کے حق میں پورے ہو رہے ہیں، اور اب یہ طوفان نوح جو ہے وہ اسی اعتبار سے جو ہے برپا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی تھی وہ کیا تھی کہ جب یہ تنور جو ہے ابل پڑے، یعنی اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے۔ دوسرے مقامات پر مزید تفصیلات بیان کی اللہ نے کہ زمین میں جگہ جگہ چشمے پھوٹ نکلے، اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا اور یہ سارا پانی مل گیا، اور اس نے جو پھر وہ طوفان برپا کر دیا کہ موجیں جو پہاڑوں تک جا رہی تھیں، یہ صورتحال بن گئی۔ تو فرما دیا کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اس قوم کے اندر وہ مبعوث کیے گئے تھے دعوت کے لیے، دعوت کا کام انجام دے رہے تھے۔ ظالم قوم کے اندر رہ کر اپنا کام انجام دینا، ظاہر سی بات ہے کہ ایسی قوم کے اندر رہتے ہوئے ذمہ داری ادا کر، ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے، کام کرنا ہے وہاں پر، لیکن یہ کوئی ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ خوشگوار معاملہ نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر اور مستقل ان کے درمیان کام کرتے چلے جانا، ان کے ساتھ جو ان کے رویے، جو ان کے طریقے، اس پر ساری جو تکلیفیں سہنا اڑنا، یہ تمام چیزیں جب اللہ نے اس قوم سے نجات دی، یعنی ایسی قوم ہے کہ جس کے غرق ہونے پر شکر ادا کیا جا رہا ہے اللہ کی ظالم قوم سے نجات ملی، تو اس اعتبار سے ہوا کہ اس کی مددگاری اور خباثت اور شرارت کا کیا پیمانہ ہے، کیا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے دعا کرو کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی اس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا،
منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی یہ اب یہاں پر جو ان کا اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے جب جو ان کی کشتی کو وہاں پر دودھی پر ٹک گئی، تفسیر میں دوسرے مقام پر آتی ہے، تو اس اعتبار سے کہہ دیا کہ یہ دعا کر اللہ سے کہ مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا، یعنی اس کے بعد جو کچھ کام مجھے کرنا ہے اس اعتبار سے۔ یہ بھی ساری دعائیں اللہ رب العالمین سے، اس اعتبار سے متعدد دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ پھر اسی میں انہی کی نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اسی کشتی کے حوالے سے یہ بات بھی آتی ہے جس میں وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کا ٹھہرنا اور رکنا جو ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس میں یہ یہاں پر یہ کسی جگہ پر ٹھہرنے، یعنی قافلہ جہاں رکے، جہاں پر ٹھہرے، اس کے لیے اس کو یہ دعا جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ بھی یاد کرنے کی چیزوں میں سے ہے، ورنہ پھر وہی جیسے کشتی میں سوار ہو کے دعا دوسرے مقام پر آتی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی اس میں بھی اس کا ٹھہرنا رکنا جو ہے تیری مرضی سے، تیری چلنا جو ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے عمل میں بھی لانے کی ہیں کہ ان کو آدمی استعمال کرے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی اس میں عبرت کا سامان ہے۔ اس قصے میں جو نوح علیہ السلام کا ہے، اس کی تفصیلات جہاں آگے پیچھے آ رہی ہیں سامنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبرت کا سامان ہے۔ پھر کیا یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ آزمائش کے لیے ہو رہے ہیں، آزمایا جا رہا ہے، انسانوں کے ساتھ آزمائش کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس معاملے میں اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو موقع دیتا ہے اور یہ نعمتیں جن کا ذکر پیچھے ہوا کہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، یہ سب سامان آزمائش ہے، یہ آزمائش کا سامان ہے۔ اس کو پا کر انسان کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، انہیں کیسے حاصل کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے، انہیں حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، تو یہ سب آزمائش کے معاملات ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، پھر ان میں انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہی الفاظ جو پیچھے نوح علیہ السلام کے حوالے سے تھے وہی اب اس قوم کے حوالے سے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ بات دوسرے مقامات پر آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم قوم عاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم قوم عاد ہے کہ جس میں اس وقت جو ہے یہ بات ان سے کہی گئی کہ تمہیں نوح کے بعد جو ہے کی قوم کے بعد اس کا جانشین بنایا، تو عاد کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو کہا کہ ان کے اندر اللہ نے انہی کے رسول کو بھیجا، اب بھی اس نے اس طریقے سے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ان کی قوم کے سرداروں کا بھی کوئی طرز عمل، انہوں نے بھی کیا کہا؟ فرمایا اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اور وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یعنی پھر وہی بات کہتے ہیں جو پچھلی قوم کے کرتوت تھے، جو ان کے چلن تھے، کام تھے، جو باتیں تھیں وہی باتیں، کوئی نئی بات لے کر نہیں آتے، کوئی نئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ خود مشرکین مکہ بھی اسی طرح کے معاملات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ قصہ ہوتا چلا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے جو یہ کوئی حجت پیش کر سکے اس انکار کے لیے، جو یہ رسول کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی رسالت ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات یہ کہ تو ہمارے جیسے بچہ وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، تو ایسے ہے کہ اگر ہم نے قبول کی اطاعت قبول کر لی تو بڑے گھاٹے میں رہے، حالانکہ خود بشر ہونے کے باوجود اپنی سرداریاں چلا رہے تھے، اپنے متی بنا رکھا تھا، اپنے لیے کوئی بات نہیں۔ ان کے لیے کہتے ہیں کہ تم نے اگر ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو پھر تو گھاٹے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انہوں نے مزید کیا کہا ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. وہ کہنے لگے، مزید کہا انہوں نے کہ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. ہیہات لما توعدون، بعید، ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل بعید یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا ہے، کبھی نہیں ہونا، کبھی نہیں ہونا. یعنی یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، دلیل کوئی بات نہیں ہے، لیکن قوم کو گمراہ کرنا. اب یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ باتیں؟ کس سے کرتے ہیں یہ؟ یعنی وہ لوگ جو رسول کی باتیں سن کر متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی پیروی کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، ایمان لانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑے بڑے سردار کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کر رہا ہوں، یعنی اپنی سرداری قائم کرنے کے رکھنے کے لیے کہ اگر یہ لوگ ادھر چلے گئے سارا کام ختم ہو جائے گا. تو انہی کو ورگلا رہے ہیں، انہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہی سے سب کہتے ہیں یہ کام مت کرنا، سب بیکار باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب اس کے پیچھے جو ہے سارا یہی سلسلہ ہے، سب یہی چاہتے ہیں، اپنی برتری چاہتے ہیں، بڑائی چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں. یعنی اس طرح کی باتیں بیان بتاتے ہیں، یعنی جھانکتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. زندگی کچھ نہیں ہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. رسول کی دعوت کی تو بنیاد ہی آخرت ہے. رسول کی دعوت کی بنیاد تو آخرت ہے کہ آخرت میں ہی معاملہ ہوگا سارا. اب جب وہ کیا کہتے ہیں نہ کوئی آخرت آخرت کچھ نہیں ہے اور بس یہی جینا مرنا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. یعنی یہ قوم کا طرز عمل تھا، یہ انہوں نے اس طرح سے رسول کے کا مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب انصرنی بما كذبون. اب رسول نے کیا کہا؟ رسول نے پھر وہی کہا جو پچھلے رسول نے کہا تھا. اس رسول نے بھی کیا کہا؟ اے میرے رب ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. رب انصرنی بما كذبون. اب یہ جو انہوں نے میری تکذیب کی اب تو میری نصرت فرما، یہ میری بات نہیں مانتے، میں سمجھا کے تھک گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اما قلیل لیصبحن نادمین. جواب ارشاد ہوا قریب وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. فاخذتهم الصیحہ صیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. یہ انجام ہوا. پچھلی قوموں کے انجام سے جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے، سبق جو ہے دیا جا رہا ہے کہ سمجھو اب اس معاملے میں تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے. ہر ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ بس ان کو افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے یا جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے بتایا کہ یہ قومیں ساری آئیں، ایک کے بعد ایک آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے اس روش کا یہ انجام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ انہیں جو مہلت دی گئی تھی مکمل ہونے کے بعد انہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جلدا کر دیا اور عذاب کی صورت میں انہیں گرفتار کیا گیا. تو بتا دیا کہ جیسے کہا پچھلی قوم کے بارے میں کہ کس طریقے سے کچرا بنا کر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی. جب اللہ کا عذاب آتا ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو اس قوم کے جس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا، بیان کیا جا رہا تھا، اس وقت میں انہیں یہ بات بتائی جا رہی تھی. آج اگر جو رویہ تم اختیار کر رہے ہو تو یہ اسی طرح کا رویہ جو پچھلی قوموں کا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی یہی کچھ ہو جائے. اور یہی بات ہے جو آج بھی قرآن ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جن کو یہ دعوت پیش کی جاتی ہے کہ اگر اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والا بنا دے اور خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے.
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک.